اور رہے باہر سے کچھ اور ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ بلال اندر اور باہر سے ایک جیسا رہے. عموماً تیری شان یہ ہے. اسلام پر برا وقت آ گیا ہے, مشکل وقت آیا ہے تو ڈرنا, قربانی کے لیے تیار ہو جا. ایک جان نہیں کروڑوں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جا. تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب بھی اسلام پر برا وقت آیا ہے نبی علیہ السلام کے غلاموں نے ساتھ دیا ہے. آقا کے غلام ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں. آج یہ وقت آ گیا ہے, ڈر کے کمروں میں گھسنے کا وقت نہیں ہے. آج وقت یہ ہے کہ آج ہم قربانی دینا سیکھیں. قربانی دینے کے لیے بہترین طریقہ کار ہے, اپنے ایمان کو مضبوط کرو. اگلی بات بھی سنو, ایمان کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دو. میں نے پچھلے جمعے کے اندر ایک بات کہی تھی نا, اس کے بعد کافی سارے لوگوں نے مجھے فون کیے اور چٹیں دی نا کہ صوفی صاحب آپ نے کیوں بات کہی ہے. آج میں وہی بات کہنے کے لیے تیار ہوں, اسی بات پر قائم ہوں. آج ہم پولیس والوں کا ساتھ دیں, آج ہم آرمی کا ساتھ دیں, آج ہم رینجر کا ساتھ دیں جو ہماری جانیں بچانے کے لیے خود اپنی جانوں پر پہلے کھیلتے ہیں. آج جو شہید ہو جاتے ہیں ان کے گھروں میں جا کے ہم خود اپنا, جس کے پاس لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ ہے, اگر شہید ہونے والے کے گھر میں جا کے 50,000 یا لاکھ دے کے آ جائے گا تو اس کے پیسے میں فرق نہیں پڑے گا. آج قربانی دینے کا وقت آ گیا ہے. دشمن کا زور خود ہی ٹوٹ جائے گا. ایک دوسرے کا ساتھ دیں, درگزر کریں. اگر کسی نے کوئی بات کہہ دیا تو برداشت کریں. آج یہ وقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا ساتھ ہے, حکومت والے معاملے میں نہیں بول رہا. وہ لوگ جو آپ کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں, یہ جو باہر کھڑے ہو کے حفاظت کرنے والے کہتے ہیں پہلے ہمیں مارو پھر ادھر جانے دیں گے ہم. کون کرتا ہے کسی کی خاطر ایسا؟ یہ جو بارڈر پر کھڑے ہو کے ساری ساری رات مسلمانوں کے بارڈروں کی حفاظت کرتے ہیں, اس کی جزا تو اللہ دے گا ان کو. لیکن جب ہمارے اندر حب محبت پیدا ہوگی ایک دوسرے کے لیے, یقیناً 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 اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو آباد کرتا ہے جو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. ایک دوسرے کی خاطر پیسہ خرچ کرو, درگزر کرو. کوئی بات نہیں, اگر کسی نے کوئی بات بری بھلی کہہ دیا تو برداشت کرو. اس لیے آج میں نے اس موضوع کو اس لیے چنا تھا کہ یہ درگزر کرنا یہ مسلمان تیری شان ہے. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے لے کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس, یہ تو ذات نا دنیا میں پیدا ہونے والی. اب آ جاتے ہیں مسئلہ حقیقت کی طرف. یہ بھی حقیقتیں ہیں لیکن اب آپ اس بات کی طرف آ جاتے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے. آپ مجھے ایک بات تو بتائیں ذرا, کوئی باپ اپنے بیٹے کی گستاخی برداشت نہیں کرتا. اگر بیٹا کوئی ایسا گناہ کرے جس سے اس کی ذلت ہو جائے تو باپ اس کو آگ کر دیتا ہے. آئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ تو سوچیں کہ جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ تیرے کتنے گناہوں کو درگزر کرتا ہے, تیری ساری زندگی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے, سارے گناہوں کو چھپاتا ہے کہ میرا بندہ ذلیل نہ ہو جائے گا. اے بندے, تیرا رب تیری ہر بات پر درگزر کرے اور تو بندے کی خاطر بندے کی بات پر درگزر نہیں کر سکتا. تیرا رب تیرے گناہوں پر درگزر کرے اور تو اپنے باپ کی بات پر درگزر نہیں کر سکتا. پردے میں رہ کے سننے والی بہن بیٹی اپنی ماں کی بات پر درگزر نہیں کر سکتا. آج ماں کو چاہیے اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا باپ کی بات پر درگزر کرتے ہیں. بہنوں کو چاہیے اپنے بھائیوں کو سمجھائیں.
بھائیوں کو چاہیے اپنی بہنوں کو سمجھائیں، خاندان کو چاہیے دوسروں کو سمجھائیں، جو بڑا ہے وہ چھوٹوں کو سمجھائے، چھوٹا اپنے چھوٹوں کو سمجھائے، پھر ہماری منزلیں آسان ہو جائیں گی، پھر ہمارے کام بڑے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر جمعہ ہم نے پڑھا، اتنی گرمی کے اندر، اتنے گرم موسم کے اندر آپ نے یہاں پر 4-6 جمعے یہاں پر پڑھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اس میدان کے اندر یہ جون جولائی کے مہینے کے اندر باہر تپتی دھوپ میں اس طرح گرمی کی حالت میں جمعے پڑھنا یا نماز پڑھنا بڑی مشکل سی بات ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں نے پہلے جمعے والے دن ایک بات آپ کو سنائی تھی، آج اسی بات کو دہرا دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلام صحابہ کرام جب خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی جا رہی تھی اور دھوپ تھی، دھوپ کی حالت میں نماز پڑھی، پسینہ آ گیا اور اس پسینے کو کپڑے سے صاف کر دیا۔ ایک دوسرے سے صحابہ بات کرنے لگے کہ دیکھو یار اس پسینے کی کیا شان ہوگی جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پسینہ آیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ایک دوسرے سے بات کی، کہنے کہ نہیں نبی کی بات میں نبی کی ذات کے پاس جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس چلے گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دھوپ میں نماز پڑھی ہے، پسینہ آ گیا ہے، اس پسینے کی شان کیا ہوگی؟ میرے رب کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پسینہ جس کپڑے سے لگ جائے اس کپڑے پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے جو پسینہ آ جائے، جس کپڑے سے لگ جائے اس کپڑے پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ اب اس کپڑے پر تو دوزخ کی آگ حرام ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو تو صحیح کہ جس جسم سے وہ پسینہ نکل آئے اس جسم کی کیا شان ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں گرمی ہے، موسم بڑا گرم ہے، یہاں نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب دور دراز سے لاہور کے کونوں کونوں سے یہاں پر نماز پڑھنے آئے ہیں، اور جون جولائی کے مہینے کے اندر یہ یادداشت نماز، کیونکہ یہ آخری جمعہ ہے یہاں پر، تو اس کے بعد تو مسجد میں جمعے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، باقی جمعے تو مسجد میں ہوں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خیر خیر رکھے، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد تو تیار ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، یعنی پہلی چھت اس کی تیار ہو جائے گی، بیسمنٹ بھی تیار ہو جائے گی، باقی انشاءاللہ تعالیٰ بنتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں پر آنا، نماز پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور وہ لوگ جو اتنی گرمی کے اندر اتنی عقیدت سے آتے رہے۔ مجھے ویسے اپنے طور پر یہ ضرور احساس ہوا، آج مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ لوگ اپنے پیروں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی عقیدت رکھتے ہیں، لوگ اپنے قائدین سے، دینی علم رکھنے والوں سے بڑا پیار رکھتے ہیں۔ کسی کا باپ بھی کہتا نا کہ تو دھوپ میں جا کے جمعہ پڑھ لے، کوئی نہ پڑھتا۔ اور دیکھیں اتنی گرمی کے اندر میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ سائڈ دائیں طرف دیکھیں جہاں پر پڑتا ہے سارا، آپ جہاں پر بیٹھے یہاں تو نیچے گھاس ہے نا، چلو گرمی نہیں ہے، نیچے گرم فرش ہے، روڈ جو جسے کہتے ہیں سڑک، اس کے اوپر صفیں بچھائی ہیں، پلاسٹک کی صفیں ہیں، گرمی زبردست اوپر سے بھی نیچے سے بھی، اور بہنیں بیٹیاں وہاں پر آ کے نماز مسلسل پڑھتی ہیں۔ اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ ان کے جذبے کو دیکھ کر یقین جانے، آپ سب کے جذبے کو دیکھ کر شیطان ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ غیر مسلم طاقتیں انہی جذبات کو دیکھ کے ڈرتے ہیں۔ یہ غیر مسلم تو چلو ڈرتے ہیں نا، شیطان آپ جیسے بندوں کو دیکھ کے ڈرتا ہے کہ ایسے نبی کے غلام ہیں جن کو نہ گرمی کا احساس نہ سردی کا۔ اللہ پاک آپ کا یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے، اور خصوصی طور پر آج آپ نے یہ دعا کرنی ہے جو لوگ نمازیوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان کو جزا دے۔ یقین جانے دنیاوی لحاظ سے اس کی جزا نہیں ہے، جو ہماری انتظامیہ کے، جو گورنمنٹ نے انتظامیہ دی ہے، جو ریلوے والوں نے تعاون کیا ہے، پنجاب پولیس والوں نے، سب نے تعاون کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ ان کو ان کے بچوں پر سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی اللہ غلامی نصیب فرمائے۔